ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشش کیجیے کہ جب بھی کوئی مسلمان آپ کو سلام کہے آپ بھی سلام بھیجیے، فوراً اس کا جواب آپ دیا کریں۔ عموماً ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کہ چند افراد تو سلام کا جواب دیتے ہیں اور پھر آپ صرف یہ مجالس کی بات نہیں، اگر ہم گلی کوچوں سے بھی گزر رہے ہوں تو ہم سلام کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سلام کرنے میں پہل کرو، جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ ہم اپنے جو واقف احباب ہوتے ہیں جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے ہم انہیں تو فوراً سلام کرتے ہیں، اور جن کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہوتا ہم انہیں نظر انداز کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اب جتنے احباب یہاں موجود ہیں کہ کوشش کیجیے کہ آپ اس سلام کو عام کرنے کا عہد کریں، سلام کرنے میں پہل کریں، اور جس کو جانتے اسے بھی سلام کریں، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کریں۔ اور یہ بھی آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی ہمارا تعلق والا ہمیں سلام کرے تو ہم جواب بھی دے دیتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ ہمارا تعلق نہ ہو ہم خاموش رہتے ہیں، اور اگر دوسرا ہمارا ساتھی وہاں کو موجود ہو تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے، اس کو مغالطہ لگ گیا ہے، اس نے ایسے ہی مجھے سلام بھیج دیا ہے۔ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ سلام کرنے میں پہل کریں، اور جس کو جانتے ہیں اسے بھی سلام کریں، جس کو نہیں جانتے اسے بھی سلام کریں۔ اور یہ جو ہم ایک دوسرے پر سلام بھیجتے ہیں، ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا صرف السلام علیکم، اس کی اگر روح انسان سمجھے نا، جب ہم کسی مسلمان بھائی کو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک تو وہ سلام کی طلب کرنا ہے، دوسری اس کی حقیقت یہ ہے کہ میرے مسلمان بھائی تمہاری عزت بھی میری طرف سے محفوظ ہے، تمہارا مال بھی میری طرف سے محفوظ ہے۔ پھر وہ مسلمان اس کی عزت پہ حملہ نہیں کرے گا، پھر وہ مسلمان اس کے مال کے اوپر نظر جما کے نہیں بیٹھے گا۔ حضور نبی کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تحقیق نبی کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہاری بہترین نمونہ ہے۔ بہترین اگر انسان زندگی گزارنا چاہے تو ایک ہی ایسا راستہ ہے جو میری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اگر انسان اس پہ زندگی کے شب و روز کو گزارنا شروع کر دے گا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور وہ لوگ جو میرے کریم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگیوں کے سفر کو شروع کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں ایسا انقلاب پیدا کرتا ہے، وہ جس معاشرے سے بھی گزرے، جہاں بھی وہ جائیں، لوگ تانے نہیں دیتے بلکہ ان کے اوپر رشک کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ دیکھو غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ بازار تو سج کے آمد مصطفیٰ کے لیے، بازار تو سج کے
آمد مصطفیٰ کے لیے پیغام مصطفیٰ کیا ہے ہم نے بلا دیا۔ حضرت مولانا ابو داؤد محمد صادق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے میلاد مناؤ سیرت بناؤ۔ آج اگر ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا شروع کرتے ہمارا گھر بہتر ہو جائے، ہمارا محلہ بہتر ہو جائے۔ یہ آج افراتفری نفسہ نفسی جو آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ جس طرح مضبوط ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اس طرح کا وہ رشتہ مضبوط نہیں ہے۔ ہم نعرے تو بڑے لگاتے ہیں، ابھی میں نعرہ لگاؤں گا آپ اس کا فوراً جواب دیں گے، آپ اس جواب میں بھی سچے ہیں، مجھے آپ کی نیت پہ کوئی شک بھی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں نے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ کر اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں۔ ایسے افراد آپ کو معاشرے میں ملیں گے کہ جو آپ اس نعرے میں سچی ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات آتی ہے آپ دیوانی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نعرہ تو ہم سب لگاتے ہیں، لگانا بھی چاہیے۔ غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں جس آپ نبی نعرہ لگایا ہے پھر لگائیں، پتہ چلے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اب میں نے کہنا ہے غلامی رسول میں، آپ نے کہنا داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے۔ بھئی موت کے لیے آپ تیار ہوں گے تو یقیناً تیار ہونا بھی چاہیے۔ تو جس طرح سے یہ نعرہ لگایا، جو جن کے چہروں پہ داڑھی مبارک ہے ان کو خراج تحسین، اور جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں نیت کر لیں یارو یہ سکھ جھوٹے ہیں، جھوٹے مذہب سے ان کا تعلق ہے، لیکن اپنے بابا گرو نانک سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ وہ سکھ کینیڈا میں رہنے والا ہو، امریکہ میں رہنے والا ہو، ہمارے تو لوگ جب امریکہ کینیڈا یا برطانیہ جاتی ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہے کیا، لیکن سکھ کینیڈا میں ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں ہے، اس کو بتانا نہیں پڑتا، اس کا حلیہ اس بات کی طرف دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا سکھ مذہب سے تعلق ہے۔ وہ پگڑی بھی اپنی سر پہ باندھتا ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے۔ اور یارو ہمارا کردار تو اتنا سونا ہونا چاہیے، ہم پارلیمنٹ میں ہو، ہم کسی بھی جگہ ہو، ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، بتانا نہ پڑے، لوگ ہمارے چہروں کو دیکھ کے کہیں یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ اس لیے یہ بھی نعرہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ بھی نعرہ لگائیں غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ڈھیلے بولے آج ہمارے پاس سارے کاموں کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ پھر ہم یہ بسرا پارٹی کی بڑی تعریف کرتے ہیں، جناب یہ او بھائی خود مبلغ بنو، خود آپ بھی یہ عظیم کام کر سکتے ہیں۔ آپ چلو زیادہ دور نہیں، یہ حکیم خادم علی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ منصوب روڈ ہے، اللہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے ہیں۔ حکیم علومی اثر حضرت قبلہ حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی تو آپ لوگوں نے سنی ہے۔ ابھی نماز کی میں بات کر رہا تھا، یار آپ بھی ان دکانوں والوں کو تو کہہ سکتے ہو نا، زیادہ سفر نہیں، یہ پھاٹک سے لے کر آپ کے یہ خادم علی صغیر تک کی ہماری ذمہ داری ہے۔ جہاں آتے جاتے ہو، دیکھیں اس مسجد کی رونق کو کتنا اضافہ ہو جائے گا۔ حکیم صاحب کی بات آ گئی، حضور قبلہ حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وجود ہمارے شہر کے لیے باعث برکت تھا، ہے، آج بھی ان کا فیضان جاری کے ساری۔ اور میرے حضور سیدی و سادتی استاذ و استاذ علماء حضور قبلہ والد گرامی قبلہ شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی آپ بڑی شفقت، بڑی محبت والا ان بزرگوں کا رشتہ تھا۔ تو حکیم خادم علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے پنجابی زبان میں اس نے کہا، حضور
میرے تے لیک ہی پٹھے نے، میرے تے لیک ہی، پنجابی زبان میں کہا حکیم جی میرے تے لیک ہی پٹھے نے، یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری تو قسمت ہی الٹ ہے، میری تو حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے اچھا یہ کہنے والے کہ میری قسمت ہی الٹ ہے، تو نے کبھی یہ جو کاغذوں کے اوپر مہر لگتی ہے اس پہ کبھی غور کیا؟ فرمایا اس مہر پہ غور کر، اس کی تحریر الٹ ہوتی ہے۔ آپ جب گھروں میں جائیں گے نا، یہ جو مہریں آپ نے نام کی بنائی ہے، اپنے فرم کے نام کی آپ نے مہریں یقیناً بنائی ہے نا، تو ان مہروں کی تحریر الٹ ہوتی ہے۔ حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور کبھی تو نے مہر کے اوپر غور کیے، جو کاغذوں کے اوپر لگاتے ہیں اس کی تحریر الٹ ہوتی ہے، لیکن جب سیاہی کے ساتھ مس کر کے جو ہے کاغذ کے اوپر اس مہر کا ٹھپا لگتا ہے اس کی تحریر سیدھی ہو جاتی ہے۔ فرمایا تم بھی اپنے ماتھے پر ندامت کی سیاہی مل کہ اتنے برس بیت گئے میں نمازی نہیں بن سکا، نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتا رہا، ندامت کے اظہار کر مسلح بچھا، اس سال تو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا کر، اللہ تیری قسمت بھی سیدھی کر دے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ کا پیغام پڑھیں۔ بہترین زندگی میں بتاؤں کہ اگر آپ گزارنا چاہتے وہ مولوی صاحب ہیں یا پیر صاحب ہیں، یہ بات صرف آپ کے لیے نہیں، سب سے پہلے میرے حضور قبلہ ابا جی حضور استاذ علماء قبلہ شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد علی رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب واز کرو، واز میں سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی دعوت دو، اپنے آپ کو بھی شامل کرو۔ یہ نہیں کہ یہ تقریر صرف نمازیوں کے لیے یا جو اجتماع میں سننے کے لیے لوگ افراد جمع ہیں۔ اگر آپ کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں آپ کو بھی پکا نمازی ہونا چاہیے۔ آپ اگر کسی کو کہتے ہیں حلال حرام کی تمیز کرو، خود بھی حلال حرام کی تمیز کرنے والا آپ کو ہونا چاہیے۔ اگر آپ عامل ہوں گے تو آپ کی بات میں بھی اثر پیدا ہوگا۔ یہ جو نئی ریاستیں میں اکثر اس کا حوالہ بھی دیتا رہتا ہوں، یہ جو کبھی رشیا کے کنٹرول میں تھی، یہ ازبکستان، یہ آذربائیجان، یہ ساری جو ریاستیں تھیں، یہاں اسلام کیسے پہنچا؟ بزرگان دین نے اپنے مریدین کو ان علاقوں میں تبلیغ کے لیے بھیجا اور کہا کہ ان علاقوں میں پھیل جاؤ اور اسلام کے مطابق زندگی کے شب و روز کو گزارو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی کے قیمتی لمحات کو گزارو، لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات رکھو جیسی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرو، کاروبار کرو شریعت کے مطابق جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کرنے کا طریقہ بتایا، ان علاقوں میں پھیل جاؤ۔ وہ لوگ تھے، ان لوگوں کے کردار اتنے سونے تھے، ہمسایہ بھی خوش، جس علاقے میں کاروبار کیا لوگ ان کے کاروباروں کی مثالیں دیتے ہیں، صاف ستھرا سودا، مناسب دام، اور پھر جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ لوگ ان کے کردار دیکھ کے اتنے متاثر ہوئے، پوچھنا شروع کر دیا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم غلام مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں تھا، صرف ان لوگوں کے کردار دیکھے نا تو کہا اگر غلام مصطفیٰ اتنا سونا ہوتا ہے ہمیں بھی غلام مصطفیٰ بنا دو۔ تو اسلام میں آئے، اسلام کے وہاں باہر ہے۔ آج میں اور آپ صحیح طریقے سے اسلام پہ عمل کرنا شروع کر دیں نا تو لوگ یقیناً یہ جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی دین اسلام میں آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے گا۔ تو کوشش کیجیے قرآن کی تلاوت کو روزانہ کریں اور سیرت کا ایک صفحہ پڑھ لیں۔